والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا وہی مسائل والا سلسلہ چلے گا اور آج ہم مکروہ اوقات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور نماز کے کچھ مفسدات، یعنی مکروہ اوقات سے مراد کہ وہ وقت جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، اور کچھ وہ چیزیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ میں عرض کروں گا۔ اصلاً جو مکروہ وقت ہیں وہ 3 وقت ہیں۔ فجر کے بعد سے، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، یعنی اشراق کا وقت آ جانے تک، سورج طلوع ہونے سے اشراق کا وقت آ جانے تک مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے، چاہے نماز ادا ہو یا قضا ہو، چاہے فرض ہوں یا نفل ہوں، ان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے پڑھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے ان وقتوں میں تو مکروہ تحریمی ہے، ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی واجب یا اپنی فرض نماز ان وقتوں میں ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں، اس کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ ہے اس کی نماز۔ یہ ایک وقت ہو گیا جی۔ اور دوسرا وقت ہے زوال کا وقت، جس کو ہم کہتے ہیں دوپہر میں 12 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان میں یہ کچھ وقت ہوتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح تیسرا وقت ہے عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت جو ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ اوقات کے حوالے سے یا زوال کے وقت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ اس میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ غلط بات ہے، قرآن پاک ان وقتوں میں کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اور کوئی اگر بندہ تسبیح کرنا چاہے تو وہ بھی ان وقتوں میں کی جا سکتی ہے۔ ان وقتوں میں صرف نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے۔ باقیہ جو افعال ہیں، تسبیح کرنا، قرآن پڑھنا یا اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ کرنا، وہ سارے معاملات ان اوقات میں کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ 2 اور وقت ہیں، ان میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن ان میں نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے، اور اس میں جو ہے وہ اکثر لوگ نوافل پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ 2 وقت ہیں فجر سے لے کر اشراق کا وقت آنے تک، یعنی جو ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اشراق کا وقت آنے تک ان اوقات میں نفل ادا نہیں کر سکتے، یعنی فجر کی جماعت ہونے سے پہلے صرف اس کی سنتیں ہی ادا کریں گے، 2 جو کرنی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کریں گے، منع ہے اس میں، نہ ہی نفل پڑھیں گے۔ ہاں قضا نماز جو ہے وہ اس وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو وقت ہے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، یعنی یہ عصر کا مکمل وقت جو ہے، عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک یہ وہ وقت ہے کہ اس میں کوئی بھی نفل ادا نہیں کر سکتے، قضا نماز اس میں ادا کی جا سکتی ہے اس مکروہ وقت کو چھوڑ کر۔ مکروہ وقت جو میں نے بیان کیا اس میں قضا بھی نہیں ادا کی جا سکتی، لیکن اس سے پہلے جتنا عصر کا وقت ہے اس میں قضا ادا کی جا سکتی ہے، نفل نہیں پڑھے جا سکتے، یہ بھی منع ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا عصر کے بعد نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ فجر فارغ ہوئے فجر کی نماز سے فرض پڑھ کے اور ساتھ ہی نوافل شروع کر دیتے ہیں، یا ساتھ ہی اگر کسی کی سنتیں رہ گئی ہوں تو جس کو مسئلے کا نہیں پتہ وہ سنتیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکروہ وقت گزر جائے پھر اس کے بعد اگر وہ سنتیں ادا کرنا چاہے تو اپنی 2 سنتیں ادا کر لے۔ اس سے پہلے ان کا ٹائم پہلے ہی تھا، فجر کی جماعت سے پہلے ہی ان کا 2 سنتوں کا ٹائم تھا، اگر اس وقت میں پڑھ لیں تو ٹھیک، اگر نہیں پڑھیں تو اب جب تک مکروہ وقت ختم نہیں ہوتا تب تک وہ سنتیں ادا نہیں کرے گا، جو ہی مکروہ وقت ختم ہوگا اس کے بعد وہ سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ پھر عصر کے مکروہ وقت میں یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کسی کی اس دن کی عصر رہتی ہے، اس دن کی اگر کسی کی عصر رہتی ہے تو وہ اس وقت میں ادا کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اسی دن کی، کسی اور دن کی
پچھلی کوئی قضا نماز اس میں ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس دن کی اس کی اثر رہ گئی ہے تو وہ اس مکروہ وقت میں ادا کر سکتا ہے، اس کی جو نماز ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اوقات کے حوالے سے نماز کے اوقات میں یہ ضروری ہے، صرف فجر کے علاوہ بقیہ اوقات میں ہے کہ ہر نماز کی تکبیر اس کے وقت کے اندر کہہ لی جائے۔ تاخیر اتنی کرنا گناہ ہے، یعنی جیسے ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے تو اس کی ظہر کی نماز ابھی رہتی ہے، تو اگر اس نے ختم ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نماز باندھ لی، اب بعد میں وقت ختم ہو گیا اس کے نماز پڑھتے پڑھتے، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے، اس کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن فجر میں یہ شرط ہے کہ فجر میں تکبیر بھی پہلے ہی کہے گا اور اس کے لیے وقت کے اندر سلام پھیرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس نے نماز شروع کی اور نماز پڑھتے پڑھتے ہی بیچ میں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز وہ ادا نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر لے، لیکن بقیہ اوقات میں یہ شرط نہیں ہے۔ بقیہ میں صرف اتنی شرط ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لے، بعد میں اگرچہ درمیان میں وقت ختم بھی ہو جائے اس کی نماز وہ ادا ہی مانی جائے گی، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس میں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے فجر کے وقت میں۔ یہ 5 اوقات ہیں۔ سب سے پہلا وقت ہے فجر سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یہ وقت مکروہ ہے، اس میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، نہ نفل کر سکتے ہیں نہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور دوسرا وقت ہے زوال کا وقت، جس کو ہم کہتے ہیں دوپہر کے وقت میں یہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وقت ہے سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے۔ یہ 3 اوقات وہ مکروہ ہیں کہ ان میں نہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور نہ ان میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 وقت ہیں کہ جن میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے لیکن ان میں قضا نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ فجر، جو ہی فجر کا وقت شروع ہو، فجر کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک، یہ وقت ہے کہ اس میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا وقت ہے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک۔ یہ 5 اوقات ہیں کہ جن میں بعض میں نفل پڑھنا مکروہ ہے اور بقیہ میں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے توڑ دینے والی چیزیں، ان میں ایک جو ہے وہ جو اکثر ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، عمل کثیر اس کو کہتے ہیں۔ عمل کثیر یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے، یعنی پکا یقین ہو جائے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یعنی یہ عمل ایسا کر رہا ہے یا نماز کے اندر کوئی معاملہ یا کام ایسا کر رہا ہے کہ اگر دور سے کوئی بندہ اس کو دیکھے گا تو وہ یہ پکا سمجھ لے گا یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قیام میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور خارش کرنے کے لیے یا کپڑا سیدھا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تو یہ عمل کثیر کے اندر آئے گا۔ دونوں ہاتھ اگر اکٹھے ہی چھوڑ دیے تو اس میں جو ہے وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز وہیں چلی جائے گی۔ پھر اگر یہ 2 ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اب ایک ہاتھ سے خارش کرنے کے لیے ایک ہاتھ اٹھایا، تو اس میں 2 دفعہ کرنے کی اجازت ہے ایک رکن میں۔ قیام ایک الگ رکن ہے، رکوع الگ رکن ہے، سجدہ الگ رکن ہے۔ ہر رکن کے اندر 2 دفعہ کرنے کی اجازت ہے، تیسری دفعہ جو ہی ہاتھ اٹھائے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ ضرورت کے طور پر اٹھائے، صرف 2 دفعہ کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے اب کھڑا ہے قیام کے اندر تو ایک دفعہ اٹھایا ہاتھ، یہاں خارش کی، پھر واپس رکھ دیا، پھر دوسری دفعہ اٹھایا، یہ اجازت ہے اس کو اتنا کرنے کی، بلا بے فضول، یعنی اگر حاجت نہیں ہے تو یہ بھی اجازت نہیں ہے، یہ صرف حاجت کے لیے کہ اگر اس کو ضرورت ہے واقعی تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اب 2 دفعہ مکمل ہو گیا، جو ہی اس نے تیسری دفعہ اپنا ہاتھ یہاں سے اٹھایا تو اس کی نماز وہیں پر ٹوٹ گئی۔ اس کو عمل کثیر کہہ دیتے ہیں، نماز کو توڑ دینے والی چیزیں۔ پھر اسی طرح غلط لقمہ دیا مقتدی نے، یعنی جہاں لقمہ دینا بنتا نہیں تھا امام کو، وہاں مقتدی نے امام کو لقمہ دیا۔ جیسے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، اب دوسری پر امام نے بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا ڈائریکٹ۔ اب اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو اب لقمہ دینے کا وقت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پیچھے سے اللہ اکبر یا الحمدللہ کی آواز لگائے گا امام کو بٹھانے کے لیے تو اس کا یہ لقمہ دینا بے محل ہے، اس نے یہ غلط لقمہ دیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس کا لقمہ لے کے امام واپس نیچے آ گیا تو پھر سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے لقمہ دینے میں، کہ جو
وقت ہے لقمہ دینے کا اسی میں دیا جائے. اگر دوسرے وقت میں یعنی بے محل لقمہ دے گا تو اس کی نماز ادھر ہی ٹوٹ جائے گی. اس صورت میں محل یہ تھا کہ اگر امام قریب ہے بیٹھنے کے, ابھی کھڑا نہیں ہوا, ابھی تھوڑا سا اوپر اٹھا ہے, بیٹھنے کے قریب ہے, زمین کے قریب ہے, تو اس صورت میں اس کے لیے تھا کہ وہ لقمہ دے دے تاکہ امام فوراً بیٹھ جائے. لیکن اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا ہے, اب اس کا لقمہ جو ہے وہ بے محل ہے, اب وہ لقمہ نہیں دے سکتا. اسی طرح نماز کے اندر ہنسنا, یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے. اتنا ہنسا کہ اس کے کانوں نے سن لیا, صرف اپنے کانوں تک آواز پہنچی. اگر صرف مسکرایا ہے یعنی منہ پر مسکراہٹ آئی ہے, آواز نہیں آئی, تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ اس کے کانوں تک آواز آ گئی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. بالغ بندے کے لیے ہے. اور اگر اتنا ہنسا کہ اس نے خود نے تو سنا, اس کے ساتھ والوں نے بھی سن لیا, تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی نماز بھی چلی جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے اب وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. تو یہ مفسدات ہیں کچھ. اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایسا بسر کی یا عشاء کی جو سنتے ہیں کسی بھی وجہ سے رہ جاتی ہیں, پڑھی نہیں جاتی, ایک اس بارے میں تفصیل اشارہ فرما دی. دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلی عمر کی قضا نمازیں ان کو پڑھنے کے لیے ایک علیحدہ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو اگر عصر عشاء کی سنتوں کی جگہ ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ میری جو قضا عمری ہے, پچھلی عمر کی نماز ہے, تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ جی, اس میں بہتر یہی ہے, یعنی اگر کسی کی پیچھے نمازیں قضا رہتی ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ عصر اور عشاء والی جو سنتیں ہیں, یا جو 2 نفل ہم پڑھتے ہیں, جیسے مغرب میں 2 سنت کے بعد 2 نفل ہیں, اسی طرح عشاء میں 4 نوافل ہیں, تو ان کو قضا کے طور پر یہ ادا کر لے, یعنی اپنی ان نمازوں میں اپنی قضا کی نیت کر لے. یہ بہتر ہے اس بندے کے لیے کہ جس کی پیچھے نمازیں رہتی ہیں قضا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نیت, جیسے عصر کی نماز پڑھنی ہے, اس کی عصر پیچھے قضا ہوئی, اس نے پڑھنی, اب اس میں 2 طرح نیت کر سکتا ہے. وہ یہ کہے کہ جو میری سب سے آخر میں عصر قضا ہوئی تھی میں وہ کر رہا ہوں ادا, یا پھر یہ کہے کہ جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی وہ کر رہا ہوں. تو اس طرح ہر دفعہ جب قضا نماز پڑھنے لگے تو یہی نیت کرتا چلا جائے. تو اس میں جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے. ویسے تو اگر عصر یا عشاء کی سنتیں پڑھیں تو دوسری جو رکعت ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی تک, اینڈ تک. لیکن اگر کوئی قضا پڑھ رہا ہے تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے اور پھر اگلی جو ہے وہ اپنی نماز پوری کر لے. اس میں جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے. اور اگر کسی کی رہ جاتی ہیں اور وہ بعد میں پڑھنا چاہتا ہے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے, نماز ختم ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ اپنی سنتیں ادا کر سکتا ہے. لیکن ان کی قضا نہیں ہوتی, سنتوں کی جو قضا ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, صرف فجر کی سنتوں میں جو ہے وہ زیادہ تاکید ہے, بقیہ کی اگر وہ نکل گئیں تو اس میں جو ہے وہ ان کی قضا نہیں ہوتی. ظہر میں یہ حکم ہے, ظہر کی سنتیں چونکہ موقدہ ہیں, آپ جانتے ہیں یہ ظہر کی سنتیں موقدہ ہیں, ان کو پڑھنا ضروری ہے. جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں, تو اب جس طرح ان کو پڑھنا موقدہ ہے اسی طرح ان کو فرضوں سے پہلے پڑھنا یہ بھی موقدہ ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو پڑھنا موقدہ ہے اور دوسرا ان کو فرضوں سے پہلے ادا کرنا یہ بھی موقدہ ہے, سنت. یہ بھی حکم جو ہے وہ تاکید والا حکم ہے. تو اب اگر کسی کی رہ جاتی ہیں پہلی سنتیں ظہر کی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ فرض ادا کر کے پھر اس کے بعد اپنی پہلے 2 سنتیں ادا کرے جو بعد میں پڑھنی ہیں, پھر اس کے بعد اپنی 4 سنتیں ادا کر کے پھر 2 نفل ادا کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ قاری صاحب جب امام صاحب کہتے ہیں وہ دعا تو اس وقت پیچھے جو ہے وہ آمین بلند آواز میں نہیں کہنا چاہیے. آمین جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی کہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو فرشتوں کی آواز ہمیں نہیں آتی, فرشتوں کی آمین ہمیں سنائی نہیں نہ دیتی, تو اتنی آواز میں کہیں کہ صرف آپ خود سن لیں, نہ کہ اتنا اونچا کہ سائیڈ والوں کو بھی سنا دیں. ٹھیک ہے, آمین جو ہے وہ آہستہ آواز میں کہنی ہے. جی, اور کوئی کسی کا سوال ہو تو, ورنہ دعا کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. مالک کریم عز و جل نماز فجر پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مسئلے مسائل سیکھنا، شریعت کا علم سیکھنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو دین کا علم، شریعت کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.